امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطی میں جاری کشیدگی سے صرف انسانی جانوں کو ہی نہیں بلکہ آبی حیات اور پرندوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ماحولیاتی نظام موسمیاتی تبدیلی اور سمندری ٹریفک کی وجہ سے دباؤ کا شکار تھا۔ برطانوی فلاحی ادارے کانفلکٹ اینڈ انوائرمنٹ آبزرویٹری کی رپورٹ کے مطابق تنازع شروع ہونے کے بعد خطے میں ماحولیاتی خطرات سے متعلق 300 سے زائد واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں آئل ٹینکرز پر حملے بھی شامل ہیں۔ اوسطاً 50 میٹر گہرا خلیج فارس و آبنائے ہرمز کے ذریعے بحر ہند سے جڑا ہوا ہے اور اس کا یہ جغرافیہ اس کی ماحولیاتی نظام کو کمزور بناتا ہے۔ خلیج فارس میں پانی کی سست تجدید ہر 2 سے 5 سال میں تیل یا دیگر مختلف اقسام کی آلودگی کے پھیلاؤ کو محدود کرتی ہے۔ یہ خطہ ڈوگونز کی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی کی میزبانی کرتا ہے، جنہیں سمندری گائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ پہلے ہی معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ڈوگونگز کی تعداد اس وقت 5000 سے 7500 کے درمیان ہے۔ خلیج فارس میں دیگر مختلف آبی حیات بھی پائی جاتی ہیں، جن میں ہم بیک ویل اور ویل شارک بھی شامل ہیں۔ خلیج فارس کے گرم پانیوں میں مجموعی طور پر 2000 سے زائد سمندری انواع موجود ہیں، جن میں مچھلیوں کی 500 سے زائد اقسام اور سمندری کچھوؤں کی 5 اقسام شامل ہیں۔ سمندری کچھوؤں کی اقسام میں ہاکس بل سمندری کچھوؤں کو شدید خطرہ ہے۔ خلیج فارس میں مرجان کی تقریباً 100 انواع بھی موجود ہیں، جو مینگرووز اور سمندری گھاس کے ساتھ مل کر مچھلیوں اور کریسٹیشنز کے لیے ضروری افزائش اور نرسری کی بنیاد بناتے ہیں۔ ماضی کی جنگوں میں ہونے والا نقصان۔ کئی رپورٹس کے مطابق 1991 میں خلیجی جنگ کے دوران جب عراقی افواج نے کویت میں جان بوجھ کر تیل کے والز کھولے اور تیل کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا تو 11 ملین بیرل تیل سمندر کے پانی میں پھیل گیا، جس نے 640 کلومیٹر سعودی ساحلی پٹی کو آلودہ کیا اور 30,000 سے زائد سمندری پرندے مارے گئے۔ خلیجی جنگل کے بعد اس صورتحال کو معمول پر آنے میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ بم دھماکوں کی آواز۔ صرف تیل سے سمندر میں پیدا ہونے والی آلودگی ہی نہیں بلکہ بم دھماکوں کی خوفناک آوازیں بھی سمندری پرندوں کے لیے خطرناک ہیں۔ جزیرہ نما عرب یورپ، وسطی ایشیا، افریقہ اور جنوبی ایشیا کو آپس میں جوڑنے والے بڑے ہجرت کے راستوں کے سنگم پر موجود ہے۔ اسی لیے جنگوں کے دوران دھماکوں کا شور اور زہریلا دھواں سمندری پرندوں کی نقل مکانی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری بارودی سرنگیں اور دیگر دھماکہ خیز آلات آبی حیات اور سمندر کے اندر قدرتی ڈھانچے جیسے چٹانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محققین کے مطابق دھماکہ خیز آلات کے استعمال کی وجہ سے آبی حیات کی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے۔